بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ مریسی کے بعد کی فوجی مہمات۔ نمبر 1، سریہ دیار بنی کلب، علاقہ دومۃ الجندل۔ یہ سریہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی قیادت میں شعبان 6 ہجری میں بھیجا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سامنے بٹھا کر خود اپنے دست مبارک سے پگڑی باندھ دی اور لڑائی میں سب سے اچھی صورت اختیار کرنے کی وصیت فرمائی، اور فرمایا کہ اگر وہ لوگ تمہاری اطاعت کر لے تو تم ان کے بادشاہ کی لڑکی سے شادی کر لینا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے وہاں پہنچ کر 3 روز فہیم اسلام کی دعوت دی۔ بالآخر قوم نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے تمازر بنت اسبق سے شادی کی۔ یہی حضرت عبدالرحمن کے صاحبزادے ابو سلمہ کی ماں ہے۔ اس خاتون کے والد اپنے قوم کے سردار اور بادشاہ تھے۔ نمبر 2، سریہ دیار بنی سعد، علاقہ فدق۔ یہ سریہ شعبان 6 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں روانہ کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنو سعد کی ایک جمعیت یہود کو کمک پہنچانا چاہتی ہے، لہذا آپ نے حضرت علی کو 200 آدمی دے کر روانہ فرمایا۔ یہ لوگ رات میں سفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے تھے۔ آخر ایک جاسوس گرفت میں آیا اور اس نے اقرار کیا کہ ان لوگوں نے خیبر کی کھجوروں کے عوض امداد فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے۔ جاسوس نے یہ بھی بتلایا کہ بنو سعد نے کس جگہ جتھ بندی کی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان پر شبخون مار کر 500 اونٹ اور 2000 بکریوں پر قبضہ کر لیا۔ البتہ بنو سعد اپنی عورتوں و بچوں سمیت بھاگ نکلے۔ ان کا سردار غبر بن عالیم تھا۔ نمبر 3، سریہ واد القریٰ۔ یہ سریہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے زیر قیادت رمضان 6 ہجری میں روانہ کیا گیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ بنو فزارہ کی ایک شاخ نے دھوکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا، لہذا آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس سریہ میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ جب ہم سب کو نماز پڑھ چکے تو آپ کے حکم سے ہم لوگوں نے چھاپا مارا اور چشمے پر دعویٰ بول دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو قتل کیا۔ میں نے ایک گروہ کو دیکھا جس میں عورتیں اور بچے بھی تھے۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ لوگ مجھ سے پہلے پہاڑ پر نہ پہنچ جائے۔ میں نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی اور ان کے اور پہاڑ کے درمیان ایک تیر پھینکا۔ تیر دیکھ کر یہ لوگ ٹھہر گئے۔ ان میں ام قرفہ نامی ایک عورت تھی جو ایک پرانی فوسی اوڑھے ہوئے تھی۔ اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جو عرب کی خوبصورت ترین عورتوں میں سے تھی۔ میں ان سب کو کھینچتا ہوا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس لے آئے۔ انہوں نے وہ لڑکی مجھے عطا کی۔ میں نے اس کا کپڑا تک نہ کھولا تھا کہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لڑکی مجھ سے لے کر مکہ بھیج لی اور اس کے عوض وہاں کے متعدد مسلمان قیدیوں کو رہا کرایا۔ ام قرفہ ایک شیطان صفت عورت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تدبیر کیا کرتی تھی اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنے خاندان کی 30 شاہ سوار بھی تیار کیے تھے، لہذا اسے ٹھیک بدلہ مل گیا
اور اس کے 30 سواروں مارے گئے۔ نمبر 4، سریہ اور نیین۔ یہ سریہ شوال چی ہجری میں حضرت قرز بن جابر فہری رضی اللہ عنہ کی قیادت میں روانہ کیا گیا۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ عقل اور عرینا کے چند افراد نے مدینہ آ کر اسلام کا اظہار کیا اور مدینہ ہی میں قیام کیا، لیکن ان کے لیے مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چند اونٹوں کے ساتھ چراگاہ بھیج دیا اور حکم دیا کہ اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیے۔ جب یہ لوگ تندرست ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائی کو قتل کر دیا، اونٹوں کو ہانک لے گئی اور اظہار اسلام کے بعد اب پھر کفر اختیار کیا۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاش کے لیے قرز بن جابر فہری کو 20 صحابہ کی معیت میں روانہ فرمایا اور یہ دعا فرمائی کہ اللہ ارنیوں پر راستہ اندھا کر دے اور کنگن سے بھی زیادہ تنگ بنا دے۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی، ان پر راستہ اندھا کر دیا، چنانچہ وہ پکڑ لیے گئے اور انہوں نے مسلمان چرواہوں کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس کے قصاص اور بدلے کے طور پر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئی اور انہیں ہررہ کے ایک گوشے میں چھوڑ دیا گیا، جہاں وہ زمین پر تڑپتے تڑپتے اپنے کبری کردار کو پہنچ گئے۔ ان کا واقعہ صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اہل سیر اس کے بعد ایک اور سریہ کا ذکر کرتے ہیں، جسے حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمہ بن ابی سلمہ کی رفاقت میں شوال 6 ہجری میں سر کیا تھا۔ اس کی تفصیل یہ بتائی گئی ہے کہ حضرت عمرو بن امیہ زمری ابو سفیان کو قتل کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے تھے، کیونکہ ابو سفیان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ایک اعرابی کو مدینہ بھیجا تھا۔ البتہ فریقین میں سے کوئی بھی اپنی مہم میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اہل سیر یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی سفر میں حضرت عمرو بن امیہ زمری نے 3 کافروں کو قتل کیا تھا اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش اٹھائی تھی۔ حالانکہ حضرت خبیب کی شہادت کا واقعہ رجی کے چند دن یا چند مہینے بعد کا ہے اور رجی کا واقعہ سفر 4 ہجری کا ہے، اس لیے میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کیا یہ دونوں 2 الگ الگ سفر کے واقعات تھے جو اہل سیر پر مختلط اور گڑبڑ ہو گئے اور انہوں نے دونوں کو ایک ہی سفر میں ذکر کر دیا، یا یہ کہ واقعتاً دونوں واقعے ایک ہی سفر میں پیش آئے، لیکن اہل سیر سے اس ثنا کی تعیین میں غلطی ہو گئی اور انہوں نے اسے 4 ہجری کے بجائے 6 ہجری میں ذکر کر دیا۔ حضرت علامہ منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس واقعے کو جنگی مہم یا سریہ تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے، واللہ عالم۔ یہ ہے وہ سرایہ اور غزوات جو جنگ احزاب و بنی قریظہ کے بعد پیش آئے، ان میں سے کسی بھی سریہ یا غزوے میں کوئی سخت جنگ نہیں ہوئی، صرف بعض میں معمولی قسم کی جھڑپیں ہوئی، لہٰذا ان مہموں کو جنگ کے بجائے دریائے گردی، فوجی گشت اور تعدیمی نقل و حرکت کہا جا سکتا ہے، جس کا مقصد ڈیٹ بدو اور اکڑے ہوئے دشمنوں کو خوفزدہ کرنا تھا۔ حالات پر غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد صورتحال میں تبدیلی شروع ہو گئی تھی اور اعداء اسلام کے حوصلے توڑتے جا رہے تھے۔ اب انہیں یہ امید باقی نہیں رہ گئی تھی کہ دعوت اسلام کو توڑا اور اس کی شوکت کو پامال کیا جا سکتا ہے، مگر یہ تبدیلی ذرا اچھی طرح کھل کر اس وقت رونما ہوئی جب مسلمان صلح حدیبیہ سے فارغ ہو چکے۔ یہ صلح دراصل اسلامی قوت کا اعتراف اور اس بات پر مہر تصدیق کہ اب اس قوت کو جزیرہ نما عرب میں باقی اور برقرار رہنے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔
صلح حدیبیہ، اس کا ذکر آگے درس میں کریں گے۔